السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست زاہد ملک، اور آج اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے براہ راست۔ اس حوالے سے آج ایک ٹاپک ہے، اور ٹاپک کچھ یوں ہے کہ ان دنوں بریشیا، اٹلی کے شہر بریشیا میں ایک پاکستانی ٹریول ایجنٹ کے بھاگ جانے اور معصوم عوام کو لوٹ کے ان کے پیسے ہڑپ کرنے کے الزام میں کافی باز گشت ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں کافی دیر سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا، بغور جائزہ لیا اور لے بھی رہا تھا، میری نظر تھی ان چیزوں پہ، اور میں کچھ حقائق سامنے رکھتا چلوں کہ اس حوالے سے ایک شہزاد بہادر نامی شخص کا جو نام آ رہا ہے، ابھی مبینہ طور پہ اس کے اوپر یہ لوٹ مار اور کرپشن کے حوالے سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بہت سے انڈین لوگوں کی ٹکٹس جو ہیں ان کے پیسے جو ہیں وہ لے کے بھاگ چکا ہے، اور ٹکٹ جو ہے وہ ریفنڈ بھی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ بالکل وائٹ پیپر نکال کے دے دیا گیا، نہ کوئی کہیں پہ اسٹیمپ تھی نہ کچھ تھا۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑے بیک گراؤنڈ میں کی طرف جانا چاہوں گا کہ یہ جس شخص کی وہ بات کر رہے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں، تو وہ اس حوالے سے 2015 کو وہ یہاں پہ آیا تھا۔ اب اس پہ کرپشن یا جعل سازی یا لوٹ مار کا جو کیس بن رہا ہے، یا اس پہ یہ الزامات عائد ہو رہے ہیں، اس کی تو وہ خود آ کے صفائی پیش کر سکتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا کہ اس حوالے سے کچھ دوستوں کا، جو خاص دوست ہیں اس سے ان کا رابطہ ہوا، اور اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں کہیں بھاگا نہیں ہوں، کچھ میرے ڈاکومنٹس کے معاملات تھے تو میں اس طرف ہوں، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ دوستوں کے ساتھ یا کچھ انڈین کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ میرے جو کہ چپکلش چل رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے مجھے بدنام کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور وہ بقول اس کے وہ خود آ کے یہ چیزیں سامنے سب سے بات بھی کرے گا اور سامنے بھی رکھے گا، لیکن تھوڑا سا اگر بالفرض مبینہ طور پہ اگر وہ کرپشن اور لوٹ گھسوٹ میں ملوث ہے، تو اس کے میں کیا کہوں، اس کے جو حوالے سے جتنے بھی بریشیا اٹلی میں کمیونٹی لیڈران ہیں، وہ بھی ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کہہ لیں کہ نقصان کو اور اس کے جذبات اور خیالات کو پنپنے کے لیے کسی نہ کسی طور پہ ہمارے سیاسی سماجی لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس کو ایک سیڑھی فراہم کی ہے، اور وہ سیڑھی پہ قدم بقدم آگے بڑھتا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، زیادہ نہیں لیکن پھر بھی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی بریشیا اور گردرما میں جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کے سرکردہ کارکنان میں سے شامل ہیں، تو ان کو بھی وہ ہاتھ کر گیا ہے، اور ہاتھ اس طرح کر گیا ہے کہ کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پہ بھی لکھا کہ میرے اتنے پیسے ہیں، فلاں بندے سے لینے ہیں اور فلاں بندے کو دینے ہیں، اور کچھ لوگ شرم کے مارے جو ہے وہ اپنا نام بھی نہیں لے رہے اور سامنے بھی نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مبینہ طور پر جو کرپشن اور لوٹ گھسوٹ سامنے آ رہی ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کا، پاکستان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے، اس شخص کے حوالے سے قونصلیٹ ملان میں بھی کافی اپلیکیشنز سبمٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی ادارے نے کوئی ایکشن یوزلی لینا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اس کے فلاں بندے کے خلاف کوئی درخواست لے آئیں، 4 بندے آ جائیں، 10 بندے آ جائیں، تو بیٹھ کے ان کا معاملات جو ہے حل کروا لیتے ہیں۔ اور اب جب کہ وہ ہاتھ کر گیا ہے، اور اگر میں پھر کہوں گا اگر مبینہ طور پر، کیونکہ ابھی وہ سائڈ جو ہے وہ جو شہزاد بہادر نامی لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جو چہ مگوئیاں جو باتیں اس وقت بریشیا شہر میں ہو رہی ہیں یا اٹلی بھر میں
اس کی جنگل کی آگ طرح پھیل چکی ہیں. تو اس حوالے سے اگر ایسی بات ہے کہ اس پہ یہ پیسے لے کے بھاگا ہے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پہ پہلے بھی درخواستیں جو ہیں وہ مقامی پولیس اسٹیشن میں درج ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں نہ صرف ہمارے مقامی سرکردہ لوگوں کا سماجی لوگوں کا ہاتھ ہے بلکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو کونسلیٹ تک بھی یہ بات جا چکی ہے. کونسلیٹ کو بھی خبر تھی کہ یہ شخص اگر مبینہ طور پہ کچھ کر رہا ہے تو اس میں اس کا ضرور جو ہے ہاتھ ہے. اور کونسلیٹ میں اس کے خلاف درخواستیں بھی تھیں. اب آیا ویلفیئر اتاشی صاحب پہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور اگر کچھ لوگوں نے جا کے شکایات کی ہیں کونسلیٹ میلان میں تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا. اور اس پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم گئے تو انہوں نے کہا جی آپ اپنی مقامی جو کمیونٹی ہے اس سے رابطہ کریں اور اس کو ملوث کر کے اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ روکا جائے اور جو مبینہ کرپشن ہے اس کا کلا کما کیا جائے. جو ملک کو بدنام کر رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. لیکن سب لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص اگر مبینہ پھر میں کہوں گا مبینہ طور پر اگر اس نے کرپشن کی ہے تو وہ اس نے ہر اس کمیونٹی کے سرکردہ بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جو ہے وہ پیسے لیے ہیں اور بڑے مزے سے زندگی بسر کر رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ آج کی اپڈیٹ تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھتے ہیں آگے جو فردر اپڈیٹ کیا ہوتی ہے. اب اس حوالے سے پاکستان کمیونٹی جو کہ انڈین لوگ جو انڈین زیادہ سکھ برادری کمیونٹی جو ہے وہ ملوث ہے یعنی کہ ان کے فوٹیج سامنے آئے ہیں کہ وہ شور و گل کر رہے ہیں فیملیز کی ٹکٹس بنوائی ہوئی تھیں. تو وہ تو ظاہر ہے پاکستان کو ہی بلیم کریں گے. اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بریشیا کمیونٹی کے جو سرکردہ نمائندگان ہیں وہ کیا کریں گے اور اس میں پاکستان کونسلیٹ یا امبیسی وہ اپنا کیا کردار ادا کرے گی. ابھی تو مطالبات کچھ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں کہ جناب اس کا پاسپورٹ رد کیا جائے, اس کو پکڑ کے تو اس سے پیسے نکلوائے جائیں. تو یہ ایک منہ سے کہنے والی باتیں ہیں لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں بھی انتظار رہے گا. دیکھتے ہیں کہ کل اس حوالے سے کیا جو ہے پیش رفت ہوتی ہے. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور پاک سپیس آواز /news/alert کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.